ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم میرے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ ذوالجلال سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کرو گے تو رب تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے اور پھر تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ لائق صد کریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو بنا کے اتارا اور پھر اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے سب سے بڑے مربی ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور اس ہستی کی اتباع کو واجب قرار دیا، بلکہ کوئی بھی عبادت جس کے اندر دو چیزیں نہ ہوں وہ عبادت کہلانے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی، اللہ ذوالجلال کے ہاں کنسیڈر نہیں ہوتی، اس کا کوئی ویٹیج اور وزن نہیں ہوتا۔ اور وہ دو چیزیں اخلاص اور سنت کی مطابقت۔ ساری زندگی کو تہجد پڑھتا رہے، سجدے میں پڑا رہے، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں، اللہ کی رضا نہیں، تو اس کا کوئی بھی سجدہ اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ ساری زندگی جملہ عبادات کے ساتھ جڑا رہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں، سنت کی اتباع نہیں، اس وقت تک اس عبادت کی کوئی بھی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔
کائنات کا کوئی بھی شخص کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کر لے، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو بینگ اے مسلم، میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم 4 باتوں کو سمجھیں۔ اتباع کسے کہتے ہیں، اور اتباع حقیقتاً کب سامنے آتی ہے، اور اتباع کرنے کے فوائد و ثمرات کیا ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کو، اتباع کو چھوڑیں گے تو نقصانات کیا ہوں گے۔ اتباع عربی زبان میں اتبع یتبع اتباعا سے ہے، اس کا مطلب ہے پیروی کرنا، کسی کے پیچھے چلنا، فرما برداری کرنا اور کسی کی بات کو ماننا۔ اللہ عز و جلال کے بعد کائنات میں اللہ نے اگر کسی ہستی کو پیدا کیا ہے کہ جس کی اتباع کی جائے، جس کے پیچھے چلا جائے، جس کی پیروی کی جائے، جس کی تابعداری اور فرما برداری کی جائے، تو میری اور آپ کے لیے صرف ایک ہستی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی کے بغیر نہ میرا ایمان مکمل ہے، نہ میرا کوئی عمل قبول ہے، اور نہ ہی آخرت میں کامیابی کی کوئی امید ہے۔ ایمان کی تکمیل اور پھر اللہ عز و جلال کے ہاں سرخرو ہونے کی خواہش اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے رول ماڈل نہیں بنا لیتا۔ اس کے طریقے، اس کی سنت، اس کے سلیقے کو جب تک میں نہیں سمجھتا، اس کے مطابق میں کام نہیں کرتا، تو اس کام کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے اللہ عز و جلال کی۔ کیسے پتہ چلے گا کہ میری اور آپ کی عبادت سنت کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہے، کہ ہم پیروی کر رہے ہیں؟ اس کے لیے آج کے اس خطبے میں 6 ایسے اصول یاد کر لیجئے کہ آپ دنیا کے کسی خطے میں آپ کے سامنے کو پہاڑ جیسی قداور شخصیت بھی آ کے کوئی بات کر دے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی عظمت آپ کے سامنے ہمیشہ رہے گی اور آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں۔ عبادت کب شریعت بنتی ہے؟ جب اس کے اندر اخلاص اور سنت ہو۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میں مخلص تو ہوں لیکن سنت کے مطابق کام کر رہا ہوں کہ نہیں؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا پہلا اصول اور ضابطہ یہ ہے، ان تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها۔ اللہ عز و جلال نے جس عبادت کو عبادت کہا ہے اس کی جنس کو طے کر دیا ہے، یہی ہوگا، دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا ہے مثال کے طور پر کہ آپ نے قربانی کرنی ہے تو کن جانوروں کی کرنی ہے؟ وہ بہیمۃ الانعام ہے۔ بہیمۃ الانعام جن کے بارے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے، جو صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے ہیں، الاجماع انہ لا یجزئ فی الاضحیہ الا الابل والبقر والغنم۔ قربانی ہو سکتی ہے تو اونٹ مذکر مؤنث، گائے مذکر مؤنث اور بھیڑ بکری مذکر مؤنث۔ کوئی شخص اگر اس بات کی خواہش کرے کہ ہرن بھی تو مزیدار ہے نا،
نیل گائے بھی تو گائے کا لفظ بھی اس کے اندر ہے، تو میں اس کی قربانی کرتا ہوں۔ شریعت نے یہ جنس طے نہیں کیا۔ جس جنس کو اللہ عز و جلال نے طے کر دیا ہے وہ سنت کے مطابق ہو، جس کا تذکرہ محمد مصطفیٰ نے کر دیا ہے۔ پالتو جانور قربان کیے جائیں۔ پالتو جانوروں میں گھوڑا بھی ہے۔ بعض لوگ تو گھوڑے کا نام سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ذبح بھی کیا ہے اور نحر بھی کیا ہے۔ ذبح کرنے کا مطلب ہے لٹا کے اسے اس کی گردن پہ چھری چلانا، اور اسے اونٹ کی طرح قربان بھی کیا گیا ہے۔ لیکن آپ قربانی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس جنس کو شریعت نے طے کر دیا ہے، وہ اونٹ، گائے اور بھیڑ بکری۔ دوسرا اصول یہ ہے ان تكون العبادة موافقة للشرع في قدرها۔ جس چیز کو اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے عبادت بیان کروایا ہے، دکھایا ہے امت کو، تو اس کا اندازہ بھی بیان کیا ہے۔ فجر کے کتنے فرائض ہیں؟ کتنے رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے ہیں، 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض۔ ایک بندہ بڑا ہی نیک ہے اور کہتا ہے نہیں 2 تو بہت جلدی ادا ہو جاتی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں فجر کے 4 فرض پڑھا کروں۔ یہ دین نہیں ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے صحیح الجامع کی روایت ہے، قیامت کے نزدیک لوگ فجر کی بھی 4 رکعتیں پڑھیں۔ یہی وہ سوال ہے جو سمجھنے والا ہے۔ جب کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے نیکی سمجھ کر، تو لوگ کہتے ہیں نیکی ہے نا۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا، جس چیز کا حکم نہیں دیا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے اختیار نہیں کیا، جس چیز کو صحابہ کرام نے سمجھا نہیں، وہ نیکی نہیں ہو سکتی، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ کیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر عامر بن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے آخر میں صحابی فوت ہوئے ہیں، 1,44,000 صحابہ میں سے کسی ایک نے 4 رکعتیں فرض پڑھے ہیں فجر کے؟ اس کا مطلب ہے وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے امام مالک فرمایا کرتے تھے ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین فلا یکن اليوم دین۔ جو اس دور میں دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے کہ آپ نے فرض کتنے پڑھنے، آپ نے سنتیں کتنی پڑھنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے تو اپنے اعضاء کو 3 مرتبہ دھو لیجیے۔ اگر ایک شخص نفسیاتی بیمار ہے اور وہ 10 مرتبہ دھوتا ہے تو کہنے والا کہہ دے ہاتھ ہی دھوتا ہے نا، اس میں کیا حرج ہے؟ شریعت نے 3 لفظ استعمال کیے ہیں، فقد اعتدى، فقد ظلم، فقد اخطا۔ جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ مرتبہ دھویا غلطی بھی کی ہے، ظلم بھی کیا ہے، زیادتی بھی کی۔ جب محمد کریم نے 3 مرتبہ کہہ دیا ہے، اس سے زیادہ مرتبہ تو دھونا جائز نہیں۔ یہ وہ راز ہے اصل میں جو کسی کی سمجھ میں آ جائے تو کبھی بھی وہ زیادتی کرنے کی جرت کیا سوچ بھی پیدا نہیں کرتا۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں نے 5 مشکیزیں اپنے اوپر بہائے ہیں، میرا غسل ہو گیا؟ تو کہتے ہیں آپ پر تو غسل واجب ہی نہیں۔ کہتے وہ کیوں؟ کہتے ہیں دیوانوں پر بھی غسل واجب ہوتا ہے، تم نے 5 مشکیزیں پانی ضائع کر دی اور ابھی پوچھ رہے ہو کہ میرا غسل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ انداز نہیں تھا۔ شریعت نے اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا ہے، آپ مدینے میں آئے
2 دن تھے جس میں لوگ خوشی مناتے تھے. اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے فرمایا اللہ عز و جلال نے ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کر دیے. وہ کیا ہے؟ یوم الفطر و یوم الاضحیٰ. 2 عیدیں آپ کو عطا کر دی ہیں. ایک کا سبب کیا ہے؟ روزے مکمل ہوئے اور عید کے دن خوشی انسان مناتا ہے کہ اللہ عز و جلال کی رحمت سے یہ مکمل روزے کر پائے اور اللہ اس پہ انعام دے گی. ایک قربانی کا دن. تعداد طے ہے. عیدان عند اولی النہى لا ثالث لهما لمن يبغي السلامة في غد الفطر والأضحى وكل زيادة فيهما خروج عن سبيل محمد. شریعت نے تو 2 عیدوں کا تذکرہ کیا. دنیا کے اندر جتنی حدیث کی کتابیں دستیاب ہیں کسی ایک کتاب میں بھی آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی جو آج لوگوں نے اختیار کر لی. عیدیں تو 2 ہی. ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. عید میلاد النبی، عید نیروز اور نہ جانے کون کون سی عیدیں آج دنیا نے ایجاد کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا سنت کے مطابق وہ صرف 2 عیدیں ہی سمجھتا ہے کیونکہ اس کی طرح شریعت نے طے کی. تیسرا اصول یہ ہے ان تكون العبادة موافقة للشریعة في سببها. عبادت وہ ہوتی ہے جس کا سبب اللہ عز و جلال نے شریعت میں بیان کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کا ایک منہج صحابہ کرام کو سمجھایا. آج اگر کوئی اس بنیاد پہ خوشی مناتا ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کوئی نہیں تو ان کی ولادت پہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا یہ سبب اختیار کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے اس کو اختیار کیا؟ اس کا کوئی سبب نہیں. خوشی یہ ہے جو اللہ کے رسول نے اختیار کی. پوچھو کہ آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ غور کرنے والی بات. کان یصوم یوم الاثنین و یوم الخمیس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن اور جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے. فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا، جس دن مجھے مبعوث کیا گیا. اور تیسری وجہ ہر سوموار اور جمعرات کو اللہ ذو جلال کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں. یہ سبب امت نے کہاں سے سیکھا کہ جس ہستی کو اللہ ذو جلال نے پوری کائنات کا سرتاج بنایا اور وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ میں تو ڈھول کو توڑنے آیا ہوں، اس کی خوشی میں ہی یہ ڈھول بجائے. اس شرم کی اور حیا کی کچھ حدود ہوتی. جس اللہ کے رسول نے فرمایا تھا الکوبہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، والمعزر شراب کو بھی اور ڈھول کو بھی. یہ امت اس خوشی کے نام پہ سارے کام ہی کر لے اور کہے کہ یہ عبادت ہے. ضابطہ رسول یہ کہ اللہ عز و جلال نے جس کو عبادت بنایا اس کا سبب بنایا، وہ سبب بیان کیا ہے. روزے رکھے ہیں، عید الفطر ہے، قربانی کا دن ہے، حج کیا ہے یا حج نہیں کیا قربانی کرتے.
شریعت نے اس کا تذکرہ کیا ہے اس کا سبب۔ چوتھا ضابطہ یہ ہے ان تكون العبادة موافقة للشرع فی کیفیتها۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت کی کیفیت بھی بیان کی ہے۔ وہ عبادت آپ عید الفطر کو دیکھیے 2 رکعتیں، عید الاضحیٰ کو دیکھیے 2 رکعتیں، نماز کو دیکھیے، آپ رکوع سجدے کو، تشہد اول اور تشہد ثانی کو دیکھیے، قیام کو دیکھیے، وضو کو دیکھیے، حج کو دیکھیے، ایک ایک چیز کی کیفیت کو طے کیا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں گے، دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہیں گے، یہ عید کی نماز۔ آپ نے اگر نماز خشوع پڑھنی ہے تو رکعت 1 ہے، رکوع آپ 2 بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، طے ہے کہ بھی ہے۔ آپ نے اگر کھڑے ہونا ہے تو آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ آپ کے ہاتھ کہاں تک اٹھنے چاہیے؟ اگر آپ پیچھے ہاتھ باندھ لیں اور کہیں کہ بس میرا جی چاہتا ہے اور کھڑے نماز میں ہو تو نماز تو نہیں ہو۔ آپ اگر کہیں کہ 210 روایتیں آنے کے باوجود میں یہاں تک ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میری مرضی، تو پھر آپ کس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے دماغ سے پوچھیے۔ آپ کہیں کہ اللہ کے رسول نے چلو کہا ہے کندھے کے برابر، میں تو کانوں کے اوپر لے جاؤں گا۔ آپ ذرا سوچ لیجئے کہ جو اللہ کے رسول نے کیفیت نہیں بیان کی، اس کیفیت کو اختیار کریں گے، آپ یہ نماز قبول کس سے کروائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ اٹھے تو کہاں تک؟ کندھوں کے برابر، کانوں کلوں کے برابر، اور صحابہ نے اپنے سینے تک بھی اٹھائے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت۔ باندھے تو کہاں؟ علی صدر ہی، سینے پر۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ نہیں آتی پھر بھی اپنے پیٹ یا ناف پہ باندھتا ہے، یہ اس کی موج ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول نے کیفیت کیا اختیار کی۔ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ایک صحیح حدیث اگر آج بھی مل جائے، وہ 1400 سال سے تو کوئی پیش نہیں کر سکا، آج بھی سب سے پہلے ہم ہاتھ باندھنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ ہمارا بیانیہ یہ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے، جو اللہ کے رسول نے کیا ہے ہمیں وہ اختیار ہے۔ کیفیت طے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کرتے وقت پہلے نیت کے بعد تم نے بسم اللہ پڑھنی۔ ایک بندہ کہتا ہے وضو ہی کرنا ہے، چلو بیٹھا ہوں پہلے پاؤں دھو لیتا ہوں، بعد میں سر پہ مسا ہو جائے گا، کام پورے ہی کرتا ہے، ہو جائے گا وضو۔ ایک بندے سے نہیں اٹھا جا رہا، کہتا ہے چلو پہلے سجدہ کر لیتا ہوں، رکوع بعد میں کر لوں گا، اور قیام، کام تو نماز کا ہی ہے۔ نہیں، اس کی کیفیت اللہ کے رسول نے طے کر دی ہے۔ جو طریقہ اللہ کے رسول کا ہے، جب تک اس طریقے کو اختیار نہیں کریں گے وہ قابل قبول نہیں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا ایک شخص جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے۔ آج تو کسی سے کہے نا کہ آپ اتنی جلدی نماز پڑھ کہیں جانا ہے، کہتے ہیں نماز تو پڑھی ہے۔ جلدی رکوع کرنے والا، جلدی سجدہ کرنے والا، صحابی نے قسم اٹھا لی، کہتے واللہ ما صلیت، اللہ کی قسم تم نے نماز پڑھی نہیں۔ کہا یہ کیا بات ہوئی، کب سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کہا 40 سال سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں۔ کہا اللہ کی قسم تم نے 40 سال سے نماز پڑھی نہیں۔ سبب کیا ہے؟ کیفیت ہے کہ جب آپ رکوع میں جاؤ تو آپ کا ایک ایک جوڑ جو ہے سکون میں ہو، حتی یرجع کل فقار الی مکانی، سجدہ بھی اطمینان سے، رکوع بھی اطمینان سے۔ جب رکوع سے کھڑے ہو جاؤ تو اس اطمینان سے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہوتے کہ صحابہ سوچتے کہیں بھول تو نہیں گئے۔ ایک سجدے کے بعد جب آپ بیٹھتے
اس اطمینان سے کہ اللہ کے رسول بھول تو نہیں گئے. آج جو سر رکوع سے اٹھاتا ہی نہیں پورا اور زمین پہ دے مارتا ہے، یہ کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ اس بھائی محترم سے پوچھیے یہ کس کو راضی کرنے کے لیے یہ وقت لگا رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے تو یہ طریقہ نہیں بتایا. جو زمین سے سر اٹھاتا ہی فوراً زمین پہ لے جاتا ہے دوسرے سجدے کے لیے، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بھی دعا پڑھتا ہی نہیں ہے، اور عام دعا جو معروف ہے وہ بھی نہیں پڑھتا. اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، یا اللہ میری کمی کوتاہی معاف فرما، یا اللہ میرے سٹیٹس کو بلند کر دے، الہ العالمین مجھے رزق بھی عطا کر. یہ 5 دعائیں میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے. جو سر زمین پہ دے مارتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ اسے اللہ کے رسول کا طریقہ پسند ہے، نہ اسے یہ ساری چیزیں پسند ہیں. کیفیت ہے، اس کیفیت سے تجاوز نہیں کر سکتے. ان الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة. صحیح و جامع کی روایت ہے 60 سال ایک شخص نماز پڑھے گا لیکن قیامت کو ایک بھی نماز قبول نہیں ہوگی. لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع. رکوع مکمل کرتا ہے تو سجدہ مکمل نہیں کرتا، سجدہ مکمل کرتا ہے تو رکوع مکمل نہیں کرتا. معنی یہ نکلا کہ عمر 70 سال ہوگی تبھی 60 سال نماز پڑھے گا نا. تو 70 سال ما بین 60 الی 70. اللہ کے رسول نے فرمایا اعمار امتی، میری امت کی جو عمر ہے ریشو وہ 60 سے 70 سال ہے، اس سے زیادہ کم لوگوں کی ہوتی. تو گویا پوری زندگی کی نماز اس کی قبول ہی نہیں. کیفیت ہے. 5واں اصول یہ ہے ان تكون العبادة موافقة للشریعة فی زمانها. ہر عبادت کا ایک وقت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کب پڑھنی. صحابہ کہتے ہم اندھیرے میں نماز پڑھتے، ساتھ والے کو پہچانتے نہیں. یہ کون سی نماز ہے کہ لوگ باہر سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں، ابھی صبح کی نماز کھڑی ہوئی. یہ کون سا اندھیرا جس کو اجالے کو اندھیرے کا نام دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی طے کیا ہے، جگہ بھی طے کی. حج یہ بیت اللہ میں، منا مزدلفہ میں ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے چکر ہی لگانے ہیں نا تو کوئی 7 چکر کہیں یہاں بھی لگا لیتے. یہ حج وہیں ہو. یہ آج یہی تو مصیبت ہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھے، 55 سال 6 مہینے کی ایک نماز سے بڑھ کے ایک نماز کی بجائے 5 نمازیں 55 سال 6 مہینے پڑھیں تو جتنا اجر ملے گا اس کے مقابلے میں ایک نماز بیت اللہ میں پڑھیں تو اس سے افضل. جب آپ قرآن و حدیث کے پیچھے نہیں چلیں گے تو پھر آپ یہ کہتے بھی رہیں گے اور سنتے بھی رہیں گے 49 کروڑ کی اجر و ثواب ملے گا فلاں جگہ جائیں. کس نے کہا ہے؟ شیطان نے کڑی ہوگی نا بات، محمد مصطفیٰ نے تو نہیں کہی. کیونکہ یہ عظمت صرف بیت اللہ کی ہے، یہ عظمت صرف مسجد نبوی کی ہے کہ 1000 نماز سے افضل نماز. یہ عظمت صرف اس کی ہے، اس مکان کی جس کو مسجد قباء کہتے ہیں. وہاں جب پاکیزہ حالت میں جاؤ 2 رکعتیں پڑھو تو عمرے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول سمجھایا ہے وہ عبادت جس کی جگہ طے کر دی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی. دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں خوبصورت سے خوبصورت ماحول حج مکہ میں ہو، طے شدہ. یہ مکان وہاں ہے. زمان حج کے ایام بھی طے ہیں. کسی بندے کا جی چاہے کہ میں اب فارغ ہوں، چلو 11 بجے زور اثر مغرب پڑھ لیتا ہوں، نماز کا وقت ہی نہیں ہوگا.
عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا بھی 2 عیدوں کا بھی وقت طے ہے. ایک بندہ جب چاہے کسی عید کا نام دے کے پڑھ لے، شریعت نے تعین کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ کا بھی تعین کیا ہے، وقت کو بھی بالتفصیل بیان کیا ہے. ہو سکتا ہے گرمی سے ڈرنے والا کو کہے یار آج کل لگتا ہے کہ مینا خالی ہوگا، بڑی بھیڑ ہوتی ہے حج کے دنوں میں تو سروائیو بھی نہیں کر سکتا. اچھا آج کل میدان عرفات بھی خالی ہوگا، چلو چلتے حج کر کے آتے. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے طے ہیں. یہ شوال ذو القعدہ والحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. آپ جائیں حج کرنے کے، عمرہ تو سارا سال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں کہ چلو خالی ہے تو اکیلے ہی ہوں گے، ٹھاٹ سے دعائیں کریں گے، بھیڑ نہیں ہوگی، حج نہیں ہوگا. جب تک یہ 6 اصول آپ کے ذہن میں ہیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بدعت کی طرف نہیں لے جا سکتی. کوئی بھی عبادت ہو، پوچھو اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کی. اچھا اللہ کے رسول نے کیسے کی ہے یہ عبادت؟ اللہ کے رسول نے اس کا اندازہ جو بتایا ہے وہ کیا ہے؟ فرمائیے کس جگہ کی تھی، وقت کیا تھا؟ آپ کبھی بھی بدعت کے پیچھے نہیں چلیں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت جو ہے آپ کے سامنے ایک لفظ بولنے کے تیار نہیں. آج دیکھیں گے آپ کہ اگلے 4 سے 6 دنوں میں لوگ کروڑوں روپے لگائیں. شاید کہ آپ کو غصہ آتا ہو اور وہ بھی غیرت ہی ہوگی، لیکن ترس والی بات ہے کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں. 4 سوال کسی کے ذہن میں آ جائے، اس نیکی کا پتہ اللہ کے رسول کو تھا کہ نہیں تھا؟ پہلا سوال، اگر کوئی کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کا پتہ نہیں تھا والعیاذ باللہ، تو وہ کافر ہو جاتا. کہ اگر اللہ کے رسول کو کسی نیکی کا پتہ نہیں تو کس کو پتہ؟ تو اسے کہنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول کو پتہ تھا. دوسرا سوال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر اس نیکی کا پتہ تھا تو امت کو حکم دیا کہ نہیں؟ اگر کوئی کہہ دے کہ نیکی تھی اور اللہ کے رسول نے نہیں بتائی تو نعوذ باللہ وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے رسول کی رسالت میں اس نے ثابت کیا نعوذ باللہ کہ انہوں نے رسالت پوری پہنچائی نہیں ہے، پیغامات، کہ ظاہر اسے کہنا پڑے گا ہاں نیکی کا حکم دیا. اگلا سوال یہ ہے کہ اگر نیکی کا حکم تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے تو آخر صحابہ نہیں سیکھا ہے نا؟ 1400 سال گزرے، کوئی ایک ہی روایت دکھا دے، کوئی ایک ہی حدیث دکھا دے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو حدیث نہیں دکھا سکتی. سب سے پہلے موصل کے اندر مظفر الدین کانپور نے 604 ہجری میں اس بدعت کا آغاز کیا. 3 لاکھ اس وقت خرچ کیا اور نہ جانے کیا کر رقص کروائے. محمد مصطفیٰ کی سنت تو یہ نہیں ہے، یہ اس موسم کے آدمی کی سنت ہے. اس کو زندہ کرنے والوں کو اجر کیا ملے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جس نے دین میں کوئی نئی چیز نکال لی مردود. آپ کروڑوں کیا اربوں روپے لگا دے کسی ایسی چیز پہ جو دین نہیں ہے، وہ دین نہیں بنے. آپ کہیں کہ وہ تو بہت زیادہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں. اگر میجورٹی کی معیار ہے تو 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، نعوذ باللہ پھر سارے کافر ہو جائیں؟ یہ معیار نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی صحابہ کتنے تھے اور کافر کتنے تھے؟ معیار یہ ہے کہ اللہ کا قرآن کیا حکم دیتا ہے، اس کے رسول کا فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے. یہ معیار نہیں ہے کہ وہ زیادہ لوگ ہیں، یہ معیار نہیں ہے کہ کسی کو غلطی لگی ہے. معیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اللہ عز و جلال ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے اور زندگی کے ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے.
اور ہر قسم کی بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی مبارک ہستی ہیں، ان کا قول، ان کا عمل میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے. اس ہستی کی اتباع صرف واجب ہی نہیں بلکہ میری نجات کے لیے ضروری ہے. اس ہستی کی بات ماننا صرف واجب ہی نہیں، اس کی بات کو جب تک میں آخری اور حتمی اور اٹل فیصلہ نہیں سمجھتا میں مسلمان ہی نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننے والے، اتباع کرنے والے ہی کامیاب لوگ ہیں. یہی لوگ ہیں جن کے اعمال قبول ہوں گے. یہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن انبیاء کی صف میں ہوں گے، صدیقین کی صف میں ہوں گے، شہداء کی صف میں ہوں گے، صالحین کی صف میں ہوں گے. اور اس سے بڑی رفاقت اور صحبت اور ساتھ کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیے، اگر کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا وہ اپنے چھت پہ 10 جھنڈے بھی لگا لے، وہ اپنے آپ کو سابقے لاحقوں کی لائن لکھ لے، وہ گمراہی ہے. تو کیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے گمراہ ہے، بہک گیا ہے. یہ قرآن نے فیصلہ دے دیا ہے، جس نے اللہ کے رسول کی بات کو حتمی بات نہیں مانا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اس تیرے رب کی قسم اے میرے محبوب، وہ میرے نزدیک مومن ہی نہیں. اگر اللہ کے رسول کی اتباع نہ کی گئی اس کی سزا کچھ تو دنیا میں ملے گی، کچھ آخرت میں ملے گی. سزا کیا ہے؟ ذلت و رسوائی. کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. جس نے میری مخالفت کی اس پہ ذلت اور رسوائی ڈال دی جائے. ٹھنڈے دل سے سوچئے، مسلمان وہ بھی تھے جو 313 تھے، جن میں کتنے جوان تھے، کتنی ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، لیکن اللہ نے فتح دی. آج اتنی تعداد ہونے کے باوجود ذلت اور رسوائی اور پستی اور بزدلی کیوں ہے؟ سنت کی قدر نہیں. اللہ کے رسول کا خط گیا تھا، اور خط پکڑنے کے بعد کسرا کے بعد جب خط پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو اس نے پھاڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو فرمایا اس کی حکومت بھی اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. بیٹا ہی اٹھا، اس نے اپنے باپ کو مار دیا، اور باپ نے مرتے مرتے زہر پہ لکھ دیا کہ یہ قوت کی دوائی ہے. بیٹے نے وہ پکڑ کے کھائی، وہ بھی مر گیا. تب جا کے بیٹی نے حکومت سنبھالی، جس کے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. جس قوم نے اپنی سردار بنا لیا وہ عورت کو کبھی فلاح نہیں پائے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا. تو دوبارہ پھر وہ زندگی میں ہاتھ حرکت نہیں کر سکا کہ اس کو منہ تک لے جا سکے. وہ زندگی کریے شل ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو
تو امام سے پہلے سر نہ اٹھائے، رکوع میں نہ جائے، سجدے میں نہ جائے۔ سنت یہ ہے، صحابی کہتے ہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر مبارک زمین پہ رکھ نہ دیتے، ہم میں سے کوئی صحابی سجدے کے لیے جھکتا نہیں۔ اب یہاں امام سے پہلے سجدہ ہو رہا ہے، امام سے پہلے سر اٹھایا جا رہا ہے۔ راوی روایت کرتے جامع ترمذی کی شرح تحفۃ الحمدی میں لکھا ہے، محدثین بیان کرتے ایک آدمی چہرے کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہتا کیا بتاؤں، ایک دن میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ یجعل اللہ صورتہ صورت حمار اور یجعل اللہ رأسہ رأس حمار، جو جان بوجھ کے امام سے پہلے سر اٹھائے گا اس کے سر کو اور شکل و صورت کو اللہ گدھے کی بنا دے گا۔ تو میں نے کہا تجربہ تو کر کے دیکھے، میں نے کیا، اس دن سے میرا سر گدھے کا بن گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان کی تھی کہ جب کوئی دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایک بدعتی آدمی نے اپنی جوتی لوہے کی پہنی کیلوں والی، کہتا آج میں نے فرشتوں کے پروں کو چھلنی کر کے رہنا ہے۔ ادھر کہہ رہا ہے، ادھر دونوں پاؤں خشک ہو گئے، دوبارہ قدموں پہ چل نہیں سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو، اور ساتھ یہ فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیونکہ اسے کچھ پتہ نہیں اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔ راوی روایت کرتے ہیں ایک آدمی نے کہا کہ کہاں گزارتے ہیں رات؟ پتہ ہے مجھے کہاں گزارتے۔ اس صحیح بخاری کی روایت کے بارے میں جو کچھ کہنا تھا کہا، جب دوبارہ سویا تو اٹھا تو اس کا ہاتھ جو ہے وہ کوہنی تک اس کی پشت میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صحابہ کرام کو یہ بات سمجھائی تھی کہ حدیث کو یاد کرنے والے کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تمام صحابہ میں سب سے بڑے حافظ تھے، ایک شخص نے صرف یہی کہا کہ یہ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر آپ نے بکری خریدی ہے، آپ نے دودھ دھویا ہے، اگر واپس کرنی ہے تو ساتھ ایک سا کھجوروں کا بھی دینا ہو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں اس نے باتیں کی۔ ابھی بات کر نہیں رہا تھا کہ چھت سے ایک سانپ گرا، وہ کسی کو نہیں ڈسا، دوڑ کے اسی کی طرف آیا اور اس کو ڈسا اور وہاں ہی وہ ڈھیر کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک یہ رب کی رضا کا بھی باعث ہے اور دانتوں کی صفائی کا بھی باعث، منہ کی صفائی کا بھی باعث۔ ایک شخص نے سنت کی توہین کرنے کے لیے مسواک کو کرنے کی بجائے اس کو پشت پہ لگایا، توہین کرنے کے لیے۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں اور ابن خلیقان سے نقل کرتے ہیں امام ذہبی کہ وہ شخص بیمار ہوا، پیٹ میں درد شروع ہے اور ایک نہ جانے کس طرح کا جانور اس کی پشت سے نکلا جس نے اسے ڈسا اور ڈھیر کر دیا۔ اللہ کے رسول کی سنت کا مذاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بوجھ کر مخالفت
یہ انسان کو ذلیل دنیا میں بھی کرتی ہے اور آخرت میں تو کرے گی ہی کرے گی. اس لیے کمی کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لینی چاہیے. کمی کوتاہی ہو جائے تو کہہ دینا چاہیے اللہ مجھے علم نہیں تھا، میں آئندہ نہیں کروں. آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ماننے والے بھی، سمجھنے والے بھی یہ 4 بال اٹھانے سے ڈرتے ہیں. آج تم 4 بال اٹھانے سے گھبراتے ہو، گناہوں کی گٹھیاں اٹھا کے پل صراط سے کیسے گزرو؟ دعویٰ اپنا اپنا ہے. جہاں تمہیں بہت غصہ آتا ہے کہ لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، یہ سنت کی مخالفت نہیں. میری اٹھنا بیٹھنا، میری صبح اور شامیں، میری ظہر اور عصریں، میری اخلاقیات اور تجارت، میرے معاملات اور عالی زندگی، ہر ایک میں چھاپ ہونی چاہیے تو محمد مصطفیٰ کے طریقے کی چھاپ ہونی چاہیے. کسی کو کہہ دینے سے کافی نہیں رہتا، عمل دکھانا پڑتا ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جن کا عمل سنت کے مطابق ہو. مالک الملک اس سنت کی اتباع پر ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک ایسی زندگی دے جس سے تو راضی ہو جائے اور قیامت کو اسی ہستی کا ساتھ نصیب فرمانا اور اپنے دیدار کا مستحق بنانا. وآخر دعوانا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سفید رس کر لیجیے. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير